حل الناس من ینصرنا کی جو آواز تھی وہ 61 ہجری کے لیے نہیں، اس لیے کہ مولا حسین تو جانتے ہیں کہ اس وقت خیمے پہ کوئی نہیں، سوائے امام حسین کی فڑوں پہ کوئی نہیں تھا. چوتھے امام تھے لیکن وہ بیمار. ایسے موقع امام نے جب کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد، یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کی حجت نے اوپنلی مدد مانگی. اللہ کے رسول نے ایسے نہیں مانی، مولا نے نہیں مانی، بعد میں کسی نے. یہ پہلا موقع تھا. تو زمین اور آسمان میں حجب مچ گئی، ملائکہ آ گئے، جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور عیسائی، یہ سب آگے تھے کہ فرزند رسول آپ کو کب کرے. میں کیا مدد کروں، میں کیا مانگ. حسین نے سب سے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. جب نہیں چاہیے تھا تو مان لیجیے، اس لیے کہ امام کا کوئی جملہ عبث نہیں ہوتا. اگر امام کوئی چیز کہہ رہا تو وہ ہونا لازم تھی. تو جب مدد نہیں چاہیے تھا تو مولا حسین نے کیوں مانگی؟ امام نے ایک سیکنڈ کے لیے مدد نہیں مانگی. بیٹے کے ظہور تھا. ہر دور کا شیعہ آج آپ، ہر دور کا شیعہ اگر امام کی مدد کرنا چاہتا ہے تو آج بھی حسین کا دروازہ. صرف یہ مت بولو فیا لیتے تھی خالی زبان سے، بلکہ ایک لمحہ رکو، دعا کرو کہ مولا give me chances of you، مولا ہم کو موقع دے. اور یہ میں بار بار کہہ رہا پہلی مجلس سے کہ یہ چانس اسی وقت ملے گا جب حسین کا بیٹا ظہور کرے. اور میری ٹاپک تھی وہی، جب مولا ظہور کریں گے اس وقت سب کو موقع دے گا. اگر سب کو ملے گا مطلب جو کوشش کرے گا. ہر شیعہ کو نہیں، میں ذمہ داری سے بول، ہر شیعہ کو نہیں ملے گا، لیکن جو ٹرائی کرے گا، جو کوشش کرے گا کہ پوری زندگی اس تمنا میں زندگی گزارے گا کہ میں اپنے امام کی نصیحت کروں. دوستو اسی لیے جب امام نے ان جملوں پر رکھ کے میں نے کل کہا تھا کہ ہمارے شعور کو، کانشیس کو ہلایا کہ سوتے مت رہو، صرف اپنے لیے زندگی مت گزارو. یہ می اینڈ مائی فیملی، میرے جملے غور سے سنو، می اینڈ مائی فیملی کا تصور بیسٹ کا ہے، عیسائیت اور یہودیت کا، اسلام کا نہیں. یہ نگاہ ہو کہ میں، میری بیوی، میرے بچے، بس آپ کو کمیونٹی کو دے گا، آپ کو قوم کو دے گا، آپ کو اسلام کو دے گا. مقصد حسین کو دنیا کے سامنے پیش کر. کل میں نے زیارت وارثہ کے بارے میں کچھ کہا تھا. آج آپ دیکھو کہ زیارت وارثہ کا سلام، جو آخری سلام، سلام علیکہ یا سار اللہ، اپنے سارے پنڈت بہت یہاں تک 6 سلام. اس کے بعد مقصد حسین پیچھی. مولا حسین کا مقصد تھا بھائی کیوں آئے کہ پڑا کر. تو مقصد حسین میں کیا کہا چڑھے امام نے؟ اشہد انک فرضت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کہ ہم زیارت پہ کہتے پڑا حسین کہ ہم دوائی لے لیں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اور آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہیت. کم از کم امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ اچھے کام کی دعوت ہے، نیک کاموں کی دعوت ہے، نیکی کی دعوت ہے، اور نہیں آنے پر کر برے کام سے روکا. یہ ذہن میں رکھ کر دن بھر میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو ہمارے بالمعروف کا کہ مقصد حسین پیش آ گیا. امام کا جو مقصد تھا کربلا تھا اور ہم نے اس کو ادا کیا. ہمارے بالمعروف یہ لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے فروتین میں. تو یہ کوشش کرو کہ اپنے گھر سے شروع کرو، اسٹارٹ فرام یور ہاؤس. اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. نسل کی حفاظت، جنریشن کا پروٹیکشن، یہ آپ کی نسل کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ ہے. لشکر امام کو تیار کرنا ہے، امام کے لشکر کو تیار کرنا ہے. آپ انصاف سے بولو پونے میں ہر گھر میں ماشاءاللہ بچے، سب ماں کی گل بری تھی. کیا کسی ماں کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بچے کو امام کے لشکر کا سپاہی بناؤں؟ کبھی آپ ڈسکس کرتے ہیں، مسجد میں آتے، مجلس میں آتے، پارٹیز میں جاتے، دوسرے سے ملاقات ہوئی، کبھی کوئی ماں کیا کچھ اور یہ ڈسکس کرتی کہ ہم نے بنا، آپ نے کیا تیاری کی ہے کچھ؟ ہم بھی اپنے بچوں کو امام کے لشکر کا. دوستوں تمہاری بخشش ہے، زندگی کا مقصد ہے، یہ یاد رکھو. اگر میں اپنے لشکر، امام کے لشکر کا سپاہی نہیں بناتا بچوں کو، یا خود نہیں بناتا، تو اپنے ماڈل کا اتنا خبر لائی پھر ہماری زندگی کی کئی اس کے کھانا کھانا، بزنس کرنا، جاب کرنا، پونے میں زندگی گزارنا پڑ جانا، یہ ہماری زندگی. دوسروں کی لائف میں اور شیعہ کی لائف میں ایک ڈاؤن کو ڈیوائڈ کر. دوسروں کی لائف الگ ہے، تمہاری لائف الگ. تمہیں مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا،
24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو سوچو کہ میں لشکر امام میں شامل کیسے ہو سکتا۔ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے امام کی ذات کے اوپر، امام کے اوپر تم کو یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کریں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ بارواں ہے اور پردے میں غیبت میں، بس کہ اتنا بند اور کیا بند۔ اس کے علاوہ زمانے کے امام کے بارے میں ہم کو کیا معلوم؟ اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو۔ جب یہ پرابلم ہے ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، کتابیں بھری تھی، یہ ٹاپک کو جیسے کوئی چھیڑتا بھی نہیں، تو ہم کتنا جاننا چاہتے ہیں؟ ہم امام کے لیے کیا کریں؟ خود بول، خود ڈیسائیڈ کریں۔ آج ایک سردار پوری امام کے لیے میں آپ سے بار بار بول رہا پہلی، اگر ہم امام کے لیے کچھ نہیں کرتے تو پھر من ماتا ورب یار مسلمان زمانے ماتا پیتا تک چاہ کے لکھ آئے۔ یہ میری جملہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے، جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا تھا، وہ لوگ سٹ کر 1400 سال کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہادت کی بہت برے۔ ابھی اس سے زیادہ سخت حدیث پر یہ سارے شیعہ سنی ہوتے، ہم ہزاروں مرتبہ یہ حدیث سنتے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ رات میں سونے سے پہلے میں سیود کو بول رہا، رات میں سونے سے پہلے سر پہ ہاتھ رکھو، ایسے صرف ایک جملہ بولو، السلام علیکہ یا فرصت پسندی زہرا، السلام علیکہ یا امام زمانہ حضرت تعالیٰ۔ اتنا بھی نہیں کچھ سکتا کہ کم از کم سونے سے پہلے اپنے امام کو سلام کرو، اس لیے کہ تم اپنے باپ کو ماں کو سلام کرتے ہو، گڈ نائٹ بولتے ہو، میں منع نہیں کرا، بولا بولے کوئی حرج نہیں، لیکن امام کو، امام کے لیے بھی تو کچھ کرو۔ اور صبح اٹھو، when you get up for فجر، جب صبح اٹھو تو اٹھتے پہلے کھڑے رہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ، ایک سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا امام کے سلام۔ اس کے بعد دیکھو تمہارا دن گزرتا کیسے۔ امام کو سلام کرو گے رحمتوں کے سامنے، رات میں امام کو سلام کر کے سو گے، رات میں بڑا مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچ جاؤ۔ ہم کو نہیں معلوم کہ رات میں سو رہا تھا بڑے آرام سے، لیکن صبح اٹھا یا نہیں اٹھا وہ گارنٹی نہیں، سلام کر کے سو دے، امام کی دعا پر سمانے کے امام سے رشتے کو ہمیشہ مضبوط ہے، ریلیشن شپ کو اسٹرانگ ہے، اس کے کہ ہمارا سرپرست، ہمارا مہمان، ہمارے پر کرم کرنے والا، صرف اللہ کے بعد اگر کوئی رہے تو سمانے کا اسے روزدائی وہ زندائی کو دیکھ رہا، ہر امام کرم فرمائے، لیکن زمانے کا امام اسے کہ ہم نہیں کے لیے آیا۔ سب سے بڑی امام کی اور سے سن، امام کی ذات کے اوپر، امام کی ذات کے اوپر یقین کرنا کہ یس میرا امام ہے۔ ہم زبان سے تو مرتے کہ میرا امام ہے، یقین کتنا ہے امام کی ذات پر، ایگزسٹنس آف امام نہیں شو۔ امام کے وجود بغور سے سنو، امام کی وجود کے اوپر تم کو یقین، امام کی ذات کے اوپر تم کو یقین کہ جو کچھ مل رہا وہ ان کے ساتھ ہے، یہ یقین۔ اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سنا، بڑا عظیم واقعہ، مشہور واقعہ، قصص انبیاء نبی صالح نبی کا روایت۔ صالح نبی بڑا مشہور نبی گزرا، اور ان کا ایک ناخہ تھا، ان کا معجزہ یہ تھا، جیسے ہمارے رسول کا معجزہ قرآن ہے، نبی موسیٰ کا معجزہ وہ اسٹک ہے، عصائے موسیٰ۔ ابراہیم نبی کا معجزہ جو ہے وہ آگ میں جانا اور بچ کے واپس۔ اس طرح ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دکھا۔ صالح نبی کا معجزہ کیا؟ آپ غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ، امام زمانہ کی ذات کے اوپر یقین کیسا آنا چاہیے، اس واقعے سے سنو، اور شارٹ کٹ کے پر پڑھا، اور شارٹ کٹ۔ نبی صالح یمن جو کنٹری، یمن اور فلسطین کے درمیان، آج کا فلسطین، اس زمانے کا فلسطین بہت بڑا، وہاں پہ ہر طرف ڈیت سے پہاڑ، وہاں پہ 2 لاکھ کی آبادی، اس زمانے میں 1 لاکھ کی آبادی بہت ہے۔ ہم ٹاپک پر 3,700 لاکھ 28,700 لاکھ، تو وہاں پہ سارے کے سارے کام، اس بستی میں، اس 1 لاکھ آدمی میں
جو بادشاہ تھا بتی تھا وہ کافر تھا مشرک تھا اور اس نے اپنے آپ کو خدا پر جیسا فرعون یا خدا ہوتا نمرود نے خدا اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو خدا ہوتا جب بہت غریب آدمی تھا لیکن پیسہ آیا اتنا آیا کہ اپنے آپ کو خدا کو دے اسی لیے دعا کرو کہ اللہ پیسہ دے تو ماں ختیجہ تو کرا ورنہ فرعون بجو بھی زیادہ پیسہ توفیق دے پیسہ دینا توفیق پر تو یہ اپنے آپ کو خدا ہوتا لوگ اس کے سامنے سر چکا دے عید کا دن تھا ان کا عید کا دن تھا وہ پہاڑ کے پاس وہ آ کے چوری بیٹھا اور لاکھ گربلا کاٹی اس کے سامنے سر چکا رہی انہیں جو گناہ ہو سکتا تھا گناہ کر نبی صالح کو اللہ نے رکوع یاد ہے صالح تو اپنے نبوت کا ایک انہوں نے کہا میری آواز بہت کمزور ہے اتنا بڑا پجوا پہ کیسے تو فکر مت کر تو دماغ کر تو انہوں نے پہلی مرتبہ مانا پہ خون لا الہ الا اللہ تفلحون کہ کوئی خدا کے سوا اللہ اللہ اور آواز گونجی سا جب گونجی تو حتی خنچب اور یہ جو کافر بادشاہ تھا اس نے کہا میں خدا ہوں یہ کون ہے خرید خدا تھا سارے پہچان گیا کہا کہ تم ہماری بستی پر رہتے تھے آج تو ایسے ٹائپ کر تو مجھے خدا نہیں مانتے سب کا رب لاکھ تو اس نے کہا کہ تم تو غریب آدمی تو ہو کون تو انہوں نے کہا کہ رسول کو نبی اللہ مجھے نبی بنا ہے تو تم کو کیوں بنا غریب میں پیسے یہ کیوں نہیں بنا آپ نے اور کیا پیسے والوں کا مزاج ہمیشہ الگ ہے اس نے کہا اگر تم نبی ہو افسر میں اس کو شوق کا اگر تم نبی ہو اللہ کے اور سے آئے تو یہ جو پہاڑ دکھ رہا پیچھے اس میں سے اونٹنی پر تمہارے اتا کو بولو پیدا کر پہاڑ میں سے کیمل اونٹنی کو پیدا کر اور اب کنڈیشن رکھی کہ جب وہ باہر آئے اس کا سر ریڈ کلر کا بال اس کے سر کے اوپر ریڈ کلر اور اتنے فیٹ لمبا ہوا اور آتے ہی ایک بچے پیدا کیا میں تو سالے نے پرکھ کے کہا سنو میرے خدا کے لیے یہ نام کی چیز نہیں پاسبل نہیں وہ قادر مطلق ہے وہ ایک لمحے میں پیدا کر دے لیکن وہ پیدا آ کر اونی باہر آ گئی تو مان لو گے اس کو خدا لا الہ الا اللہ کہو گے اس نے کہا کہ ہم رکھو نبی صالح نے یقین لے ہاتھوں کو بولا ابھی دعا کے کلمات ختم نہیں ہوئے اس پہاڑی پہ ایک سجا چھا ایک آواز کو پہاڑ ایسا ہلنے لگا لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی کا سر کیمل کا سر فیمیل کا جیسا انہوں نے کہا تھا ویسی انہوں نے کہا تھا لال بال ہلنا اور ایسا اتنے فیٹ لپا ویسی وہ باہر تھا لوگ بے ہوش لوگ پہاڑ میں سے سمجھے دیوار کی اونٹنی کا سرا وہ آہستہ 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 پورا اس کے بارے میں یہ ہے کہ 12 فیٹ آلموسٹ 50 میٹرز لمبی تھی اور حسین و خوبصورت کیمل تھی جیسے انہوں نے گمٹ باقی رہی ہاتھی زور ہے اس 1 لاکھ 1.5 لاکھ آپ میں ہوا ہوتے ہیں میں یہ واقعہ پڑھا امام کے وجود پہ یقین رہتا اس کے اب ایک میں ہوا یہ ہوا تو اس کافر بادشاہ نے کہا کہ میں نے بچہ بھی ماں کا تو سارے نے کہا ٹھہر جا جس نے اونٹی کو بیچ دیا بچے کو بھی بیچ دیا بس کچھ دیر میں سب کے ساتھ اس اونٹنی نے ڈیلیور کیا ایک بچے ڈیلیوری بچہ باہر جیسی بچہ باہر آ وہ ماں کے اطراف گھومنے لگا پورے یمن میں ایک ہنگامہ کو تھی کہ صالح نبی ہو اور ان کا معجزہ یہ کہ پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکل قرآن کا واقعہ قرآن میں پڑھا تو اب جو دشمن تھے دشمن جو تھے ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ یہ اونٹنی کو قتل کر نبی صالح نے بار بار منع کیا اگر یہ تم نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ کا عذاب آ جائے اللہ کا عذاب آئے نہیں سنو 6 مہینے 8 مہینے جب یہ بہت ڈپریسو ہے کبھی کروں گا تو 10 مہینے یا 1 سال ہی ہوا صالح بیٹھ کے تبلیغ کر رہے تھے جھاڑ کے نیچے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہا کہ نبی صالح آپ کی اونٹنی کو فلا میں قتل کر بس صالح اٹھے کہا بچہ کا آپ سنو غور سے بچہ کا ہے
تو ان لوگوں نے کہا کہ نبی خدا بچہ ماں کی میت کو ماں کے سامنے گھومتا اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، 3 دفعہ فریاد کی اپنی آواز، 3 دفعہ چیخا اور اس پہاڑ پہ چلے گئے۔ تو صالح نے فوراً اپنی قوم سے کہا کہ جا کر بچے کو پکڑ کے لا، لاکھیں صالح کا بچے کو پکڑ کے لا، اگر بچہ آ جائے گا تمہارے درمیان میں رہے گا تو عذاب نہیں آئے گا، ورنہ 3 دن کے اندر ایک قتل کرنے کا عذاب آتا ہے۔ فوراً لوگ دوڑے بھاگتے ہو۔ اب میرا سوال یہ کہ ایک نبی صالح کم درجے کا نبی ہے، ان کا ناخا، اب اس ناخے بچہ جب عذاب الہی کو روک سکتا تو یہ تو فخر نبی ہے، امام زمانہ فخر نبی ہے، فخر نبی ہے۔ آج جو عذاب رکا ہوا ہے، جو آج تقریباً ٹی وی اس سے بہت سے ایمان کی جو پاپا کہ امام زمانہ کا بچوں ہم سب کے لیے ایک رحمت ہے۔ تو نبی خدا کا کہنا کہ بچہ تم کو عذاب سے روکے ورنہ رحمتیں روکے، اللہ کی رحمت روکے، وہی تو کہہ رہے ہیں جو بلاغہ ہوئے محمدی نے جملہ اسٹارٹنگ میں چھوٹا سا سرمن ہے، چھوٹا سا خطبہ ہے میری بناتی مولا سا، اس میں مولا کی جب خلافت لی گئی تو امام علی نے مسلمانوں کو ایڈریس کرتے ہیں چھوٹا سا خطبہ شفا بادر رہی پڑھا ہوئے خطبہ ابتدا۔ مولا یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، ان لوگوں کی طرف اشارہ، ان کو پتہ نہیں کہ میرا وجود کیا ہے، میں کائنات کے لیے خطب اس کیلے کو کہتے ہیں، کیلے کو لے رکھو جو 2 چکی کے پارٹ کے بیچ میں ہوگا کہ اگر وہ کیلا ہٹ گیا تو چکی نہیں چلتی۔ مولا یہ کہہ رہے کہ میں کائنات کے لیے خطب ہوں، اگر میرا وجود ہٹ جائے تو کائنات درم اور برہم۔ آپ سمجھ رہے وہی چیز ہے زمانے کا امام آج کے طرف کا خطب۔ مولا اس دور کے دے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج ابو شریف آج کے وقت کا تو زمانے کے ماپ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، رشتے کو مضبوط کرنا، خرید ہونا بھی ہماری ذمہ داری۔ ون آف دی ریسپانسبلٹیز ان ہائر پریڈیشن کی غیبت کفرا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سب سے ذمہ داری کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار اللہ، ہم اپنے ایمان کی ریپیٹ کریں، کم از کم آپ کی گھر میں 5 مثال دے لا، مثال دے گا 100 مرتبہ 5 سلوار پڑھ کے اپنے ایمان کو ہدیہ کر، اللہم صلی اللہ محمد پالے محمد پہنچے 5 مرتبہ، 9 مرتبہ، 18 مرتبہ، 100 مرتبہ، کچھ تو درو امام سے ایک 24 گھنٹے میں زمانے کے امام کا تصور تمہارے ذہن میں 5 منٹ کے لیے بنی رہو، 24 آورز میں ہم اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر رہے 5 منٹ ہی اپنے امام، اینڈ وی جسٹ سے کہ وی لو یو۔ دوستو خالی بھی لو یو بولنے سے کچھ نہیں کہ مولا میں سے محبت، مزہ اس میں ہے کہ مولا بولے کہ میں بھی تجھ سے، آپ کچھ کریں گے تو گناہوں کی معافی مانگتے ہو، اللہ آپ کو معاف کرتے گناہ اور اپنے دماغ سے خرید کر پتا ہوگا کہ کیا چیز کھانا اور کیا چیز نہیں کھانا۔ آج ایک تاریخ کا بہت مشہور واقعہ زمانے کے امام سے، یہ مسجد سہلا کا جو مسجد کے ٹرگن نے ذکر کیا جہاں امام سے فراخا تھی، اور یہ واقعہ یہ نماز ہے ایکچولی اس کے ساتھ، اور وہ نماز اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا ہے پتا نماز ہے مولا سے، یہ نماز رزق کے لیے بہت اچھی، اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے تو اس کے لیے نماز بہت اچھی، اور ہارٹ کا پیشنٹ، آرٹریز بلاک، ہارٹ کا پیشنٹ تو یہ نماز بہتر ہے اس کی۔ تیسری چیز رشتے لے لے وقت، لڑکی کا رشتہ ہو یا لڑکے کا رشتہ، اس کے لیے اور اچھی کہ اگر یہ نماز تم 40 دن پڑھو تو بہترین رشتہ، لیکن کوئی پرابلم کہ رشتہ آئے تو ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہم رشتہ کس سے لیں، یہ نہیں تو رشتے کے لیے، لڑکیوں کے رشتے کے لیے یا لڑکوں کے رشتے کے لیے یہ نماز بہت ہے، اور یہ بہت کپل نماز ہے، اور یہ نماز مسجد جب کرا، کہاں یہ مسجد جب کرا وہاں پہ یہ نماز بہت کام ہے، وہاں پہ پڑھی جائے۔ دوسری جگہ مسجد سینا، مسجد سینا میں امام کا مسلح، وہاں پہ اگر کوئی 40 شب بدھ ماہ میں جا کے یہ عمل کرے تو امام سب کا، اور یہ نماز اور تو آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں امام کے نق کی پسی، تبھی نوں پہوں مغرب کے پاس غور میں حاضر لکھا تھی، اور امام سے بولو کہ میں ان کی دور نہیں آ سکتا، میں ہمارے شہر میں آ کے نہ نہیں آپ اب کر کے نہیں ہو گیا۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جب تک تم کوشش نہیں کرو گے، ٹرائی نہیں کرو گے ایمان دیکھو، مثال کے طور پہ اللہ رازق ہے، سب کو پتا
ہے اور اس کا نام ہے رازق. آپ گھر بیٹھ کے بولو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو, اور بولتا تو رازق ہے مجھے روٹی دے. وہ دے سکتا کھاتی رہے, وہ دیوار ایسے نہیں سکتا, اس کے لیے کوئی چیز میں آؤں کی نہیں میری دیتا. کیوں؟ وہ مگر تم محنت کرو, ٹرائی کرو, کام کرو, اس میں برکت. یہ نہیں پتا کہ گھر میں بیٹھ کے تو بیٹھ کر گھر میں اور تو یہ تصویر پڑھتے رہو یا آتے ہو یا. اسی طرح امام سے ملنے کے لیے بھی آپ کو بھی ٹرائی کرنا ہے. دیر امام بھی کافی. اوکے یو انڈرسٹینڈ نا؟ تو اب یہ نماز مشہور نماز ہے. 2 رکعت حاجت کی نیت کرنا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت, اپنے امام زمانہ سے خود بتائیں.